وہ لوگ خاص طور پہ جن کا جماعتی لحاظ سے جو مایوسی ہے وہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت وعدے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدے پورے ہونے ہیں اور ہو رہے ہیں. میں بعض واقعات بھی آپ کو سناؤں گا کس طرح اللہ تعالیٰ جماعت کو پھیلا رہا ہے. لیکن بعض لوگ نوجوان لڑکیوں سے خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ بعض انٹرنیٹ اور بعض لوگوں کی باتوں میں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی یا کسی بھی قسم کی مایوسی کی باتیں ان سے شروع ہو جاتی ہیں اور دشمن مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے ہمارے اندر. مخالفین پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو میڈیا آج کل کا خاص طور پہ ویب سائٹس وغیرہ ان کے ذریعے سے بہت بیہودہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ذہنوں میں مایوسی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور مایوسی پیدا ہونے کے بعد دین سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے مایوسی بھی اس معاملے میں بھی خیال رکھیں کہ کبھی کسی قسم کا مایوسی کا خیال نہیں آنا چاہیے. بس یہ چند باتیں میں نے کی ہیں، ان کو اگر قائم رکھیں گی تو یہی نیکیاں ہیں جو آپ میں قائم رہ کر پھر آگے ان نیکیوں کو پھیلانے کا ذریعہ آپ بنیں گی. یہ برائیاں ہیں جن کو آپ اپنے اندر سے نکالیں گی تو ان برائیوں کو روکنے کا ذریعہ آپ بنیں گی. پھر ایک احمدی عورت، ایک احمدی بچی جب یہ باتیں اختیار کرے گی پھر آگے بڑھے گی تو ان لوگوں میں شامل ہوگی جو صالحات کہلاتی ہیں، جن کا بھی آپ نے ذکر سنا تلاوت میں. وہ صالحات بنے گی جو خدا تعالیٰ کی پسندیدہ بندیاں ہیں. وہ عورتیں اور وہ بچیاں بنیں گی جن کو اللہ تعالیٰ پھر پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والی ہوتی ہیں. وہ ہر کام وہ کرتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، ہر اس کام سے رکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے لیے خاص طور پر، آپ نے یہ سنا بھی ابھی تلاوت میں بھی، کہ اولاد کو قتل نہ کرو. اولاد کو کون قتل کرتا ہے؟ اولاد کے قتل کا مطلب ہی یہی ہے جو پہلے جس طرح میں ذکر کر آیا ہوں، بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا، ان کی غلط طور پر جانبداری سے ان کی طرفداری کرنا، غیر جانبداری سے ان کی باتوں کو اہمیت دینا اور سچی بات کو چاہے وہ عہدیداروں کی طرف سے آ رہی ہو یا کہیں سے آ رہی ہو، باہر معاشرے سے آ رہی ہو، اس کو رد کر دینا. ان کی تعلیم کی طرف پوری توجہ نہ دینا. بعض ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں اور خود خاوند کام پہ چلا گیا، خود اگر تو پردے کا تھوڑا بہت لحاظ ہے تو شاید کوئی چادر اٹھائی، اسکارف اٹھایا یا کوٹ پہنا تو چلی گئیں، نہیں تو ویسے ہی سر پہ دوپٹہ رکھا اور ہمسایوں کے باتیں کرنے ادھر ادھر نکلتی چلی گئیں. سارا دن گھر سے گزار کے باہر، شام کو واپس آئیں تو بچے بیچارے بعض دفعہ دودھ پی کے یا جوس پی کے یا کوئی سیب پھل کھا کے سو جاتے ہیں. ایسی عورتیں بھی ہیں. بس اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، نہیں تو یہ اولاد کا قتل ہے. اولاد پھر بگڑتی ہے اور پھر وہ نہ ان کے اپنے کام کی رہتی ہے نہ جماعت کے کام کی رہتی ہے. اولاد بھی امانت ہے آپ کے پاس جماعت کی اور اس کا حق ادا کرنا بھی ہر ماں کا فرض ہے. بس اس طرح بھی توجہ رہنی چاہیے. ان کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہی تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے. ماں باپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. 10 سال کی عمر تک آہستہ آہستہ عادت ڈالنی چاہیے. اس کے بعد 10 سال کے بعد تھوڑی سختی بھی کرنی چاہیے. اور اس عمر میں اگر عادت پڑ جائے بچوں کو، اور بچوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم احمدی بچیاں ہیں، ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا اس کو اپنانا ہے. تو اس طرح توجہ رکھنی ہے. ماں باپ اس کی نگرانی رکھیں کہ بچیاں نمازیں پڑھ رہی ہیں کہ نہیں، کیونکہ مائیں ہی ہیں جو ایک عمر کے بعد انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچیاں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور ویسے بھی تو گھر میں رہنے والی ہیں وہ. اسی طرح اپنے بچوں کی نگرانی کریں کہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. پھر قرآن کریم پڑھنے کی طرف تو کی نگرانی کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں.
ایک دینی ماحول اپنے گھروں میں پیدا کریں گی تو تبھی خیر امت میں شمار ہوں گے۔ پھر بچوں کے جو دوست ہیں ان کی طرف بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ لڑکیوں کے دوست ہوں یا لڑکوں کے۔ کس قسم کے دوست ہیں؟ لڑکیوں کو لڑکوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، لڑکیاں لڑکیوں کی دوست ہوں، لیکن لڑکیاں دوست بھی وہ ہوں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ تعلیمی لحاظ پہ اگر دوست بنائی ہیں تو تعلیمی لحاظ سے اچھی ہوں، اخلاقی لحاظ سے اچھی ہوں۔ اسی طرح لڑکے ہیں